رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المتين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر سامعین کرام، آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل ہم سب مل کر اللہ کی پیغمبر، دونوں عالم کے رہبر، سارے عالم کے سرور، صاحب نعمت الکوثر، محبوب داور، احمدی مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کی ڈالی محبتوں کی تعلیم میں سجا کر پیش کریں. پڑھی بابا صلی اللہم صلی علی وسیدنا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ. اور ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ رسول اور علی رسول پر پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، پچھلے جمعہ جہاں سے میری تقریر ختم ہوئی تھی، آج وہیں سے شروع ہوگی اور وقت مقررات تک جہاں تک ہو سکے گا میں آپ تک آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. حضرات، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر کے بعد جو آپ کے ساتھ ان ظالموں نے برتاؤ کیا، جو سلوک کیا، جو ظلم و زیادتی کی، اس ظلم و زیادتی کے باوجود بھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغ سے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اسی کام ہی کے لیے ہی اس دنیا میں مبعوث فرمایا. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر جو قبائل عرب کے لوگ حج کے لیے آتے تھے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے درمیان جا کر اسلام کو پیش کیا کرتے تھے، اسلام کے پیغام کو پہنچاتے.
اور جو عرب میں جو مشہور میلے ہوتے تھے، ان میلوں میں بھی ان قبیلوں کے پاس جو مشہور قبیلے تھے، ان قبیلوں کے پاس جا کر آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ فرماتے۔ جب آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرب کے مشہور میلوں میں اور لوگوں کے پاس جا کر اسلام کی تبلیغ فرماتے، اسلام کے پیغام کو پہنچاتے اور قرآن پاک کی تلاوت فرماتے، پیچھے ابو لہب آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جاتا۔ جب میرے آقا اسلام کی تبلیغ فرماتے، یہ ابو جہل پیچھے سے چلا کر کہتا، اے لوگوں، میرا بھتیجا جو ہے دین سے پھر گیا ہے، یہ جھوٹا ہے۔ یعنی ہر جگہ جا کر اسلام کی تبلیغ کو روکنے کی ابو لہب نے کوشش کی، لیکن آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کام کو کرتے جا رہے ہیں، لوگوں تک اسلام پہنچاتے جا رہے ہیں۔ حضرات، اسی میلے میں ایک قبیلہ بنو زہل بن شیبان کا قبیلہ آیا ہوا تھا، اس کا جو سردار تھا مفروخ تھا، اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ان کے پاس دین کی تبلیغ پہنچانے کے لیے جاتے ہیں، اس سفر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس قبیلے کے سردار کے پاس جاتے ہیں، میرے دوستو، اس قبیلے کے سردار نے کہا، اے قریشی برادر، آپ کس بات کی تبلیغ کر رہے ہیں؟ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیغام کو پہنچایا، ارشاد فرمایا کہ میں ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلا رہا ہوں، اور اس اللہ نے مجھے اپنا رسول بنا کر اس عالم میں بھیجا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس بات کو سن کر اس قبیلے کے سردار نے کہا، میں اتنی جلدی کیسے آپ کے اس مذہب کو قبول کر لوں، جبکہ میرے باپ داداؤں کے دین پر، ہمارے باپ دادا برس سے اس پر کاربند تھے، میں اتنی جلدی کیسے اس دین کو چھوڑ کر اس دین میں آ جاؤں؟ اور انہوں نے کہا، دیکھو، میں کسرا کے بادشاہ کیا کہتے ہیں، بادشاہ کسرا کے زیر اثر ہوں، اور ہم لوگوں نے، ہمارے قبیلے نے وعدہ کیا ہے کہ جب تک ہم لوگ رہیں گے آپ کے زیر اثر ہی رہیں گے، اس کے علاوہ ہم کسی کے زیر اثر نہیں رہیں گے۔ حضرات، میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس قبیلے کے سردار کی صاحب گوئی کی تعریف فرمائی، اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا، مذہب اسلام کے حامی و ناصر اللہ رب العزت ہے۔ حضرات محترم، یہ مدینہ المنورہ ہے، اور مدینے کی تاریخ کو ملاحظہ کریں۔ حضرات، شہر مدینہ کو پہلے اس کا نام یثرب تھا، یعنی بیماریوں کا گھر ہے۔ جب میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے جاتے ہیں، تو اس یثرب نام کو بدل کر میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شہر مدینہ رکھا، یعنی مدینہ منورہ رکھا۔ اس کے بعد کیا مدینہ منورہ سے یہ شہر مشہور ہو جاتا ہے۔ اور آپ یاد رکھیں، آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مدینہ طیبہ میں اسلام جا چکا تھا۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی ہجرت کر کے مدینہ گئے نہیں ہے، لیکن اسلام مدینہ پہلے پہنچ گیا ہے۔ ابھی ہجرت کا حکم نہیں آیا ہے، اسلام مدینہ پہلے پہنچ چکا ہے۔ اور مدینہ طیبہ میں جو دو عرب کے قبیلے آباد تھے، ایک قبیلے کا نام اوس تھا، ایک قبیلے کا نام خزرج تھا، اور چند یہودی آباد تھے۔ یہ تین قبیلے آباد تھے۔ میرے دوست بزرگوں، اوس و خزرج جو ہے کیا کرتے ہیں، عرب کی طرح مکہ کے
لوگوں کی طرح بت پرست تھے، لیکن یہودی یہ کتابی تھے، اور یہودی بارہا نبی آخر الزمان کے آنے کا تذکرہ کرتا تھا اور کہتا تھا کہ نبی آخر الزمان جب اس دنیا میں تشریف لائیں گے، ہم اس کی ان کے لشکر میں شامل ہو کر تم بت پرستوں کو اس دنیا سے مٹا دیں گے، نیست و نابود کر دیں گے۔ حضرات محترم، یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ سن رہا تھا، یعنی اوس و خزرج کو بھی اور کیا تھے یہودیوں کو بھی نبی آخر الزمان کی آمد کا انتظار تھا۔ میرے دوست بزرگوں، جانتے ہو جو اوس و خزرج جو یوں تو یہودی تعداد میں کم تھے، لیکن علم یافتہ تھے، علم کی بنیاد پر جو ہے یہ دونوں قبیلے یہودیوں سے مرعوب تھے۔ حضرات محترم، یہ دونوں قبیلے اوس و خزرج جو ہے آپس میں کچھ دنوں تک تو محبت سے وقت گزارتے رہے، اتحاد کے ساتھ وقت گزارتے رہے، لیکن جو قبیلے کا دستور تھا کہ قبیلے کا عرب کا دستور تھا کہ قبیلے میں لڑائی ہو جاتی تھی۔ اوس و خزرج کے درمیان ایک ایسی بھیانک لڑائی ہوتی ہے جس کو تاریخ کی تاریخ اسلام میں بعث کے نام سے، جنگ بعث کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ایسے ان دونوں قبیلوں کے درمیان لڑائی ہوتی ہے کہ اس قبیلے میں، اس لڑائی میں دونوں قبیلوں کے بڑے سے بڑے سردار جو ہے مارے جاتے ہیں، کاٹے جاتے ہیں۔ آخرکار یہ لوگ کہنے لگے اگر ہم اسی طرح آپس میں دشمنی کرتے رہے تو ہمارا قبیلہ تو برباد ہو جائے گا، ہمارا قبیلہ نیست و نابود ہو جائے گا۔ حضرات محترم، یاد رکھو یہی اوس و خزرج قبیلہ ہے جس کو میرے آقا نے انصار کا لقب دیا ہے۔ جب مذہب اسلام میں دونوں قبیلے آ جاتے ہیں، جو دونوں قبیلے اسلام لاتے ہیں، تو آقا عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان ایسی محبت پیدا فرما دی، ایسی محبت پیدا فرما دی جو پہلے عداوتیں تھی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ سارے قبیلے جو ہے، یہ دونوں قبیلے جو ہے شیر و شکر ہو کر وقت گزارنے لگتے ہیں اور مسلمانوں کی اور اسلام کی اس طرح سے مدد کرتے ہیں، اسلام اور مسلمانوں کی اس طرح مدد کرتے ہیں۔ آقا عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ دونوں قبیلے اس طرح مدد کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام کی مدد کرنے کی بنیاد پر، مسلمانوں کی مدد کرنے کی بنیاد پر میرے آقا نے ان دونوں قبیلوں کو ایک معزز لقب سے ملقب فرمایا۔ یہ دونوں قبیلے کو انصار کا لقب دیا، یعنی مدینے کی یہ دونوں قبیلے اوس و خزرج جو قبیلے ہیں ان کو میرے آقا نے انصار کا خطاب دیا، اور جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے ہیں آقا عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں مہاجرین کا خطاب دیا۔ حضرات محترم، اور اسلام مدینہ میں کیسے پہنچا؟ آقا عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے، آقا عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبوت کے 11ویں سال جو ہے مینا کی گھاٹی میں جاتے ہیں۔ جب لوگ حج بیت اللہ کے لیے آئے ہوئے تھے، آقا عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مینا کے میدان میں جاتے ہیں، مینا کی گھاٹی میں جس سے عقبہ کہا جاتا ہے، عقبہ مینا کی گھاٹی میں جاتے ہیں، اور 6 لوگ جو اوس کے 6 لوگ مدینہ طیبہ سے آئے ہوئے تھے، آقا عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس وہ 6 لوگ آتے ہیں۔ آقا عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا نام و نسب پوچھا، وہ سارے 6 کے 6 اپنا نام و نسب بیان فرماتے ہیں، اور آقا عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا اسلام پیش کیا۔ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ پیش فرمائی۔ حضرات محترم، وہ 6 کے 6 آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، اور دیکھتے دیکھتے یہی سے کہتے رہے یہ وہی ہے جن کے بارے میں یہودی کہا کرتے تھے کہ نبی آخر الزمان ہے، یہی نبی آخر الزمان ہے۔ حضرات محترم، آخرکار جب وہ چلنے لگے تو یہ 6 کے 6 یہ سوچ کر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے پہلے یہودی ان کے ہاتھ پر بیعت حاصل کر کے اور ایمان لا کر ان کے لشکر میں شامل ہو جائے، اس لیے وہ 6 کے 6 جو ہے وہ 6 کے 6 ایمان لے آتے ہیں۔ حضرات محترم، پھر یہ 6 کے 6 مدینہ طیبہ میں چلے جاتے ہیں، اپنے رشتہ داروں میں اسلام پیش کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں میں اسلام کی تبلیغ فرماتے ہیں۔ حضرات محترم، آقا عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبوت کے 12ویں سال جسے عقبہ اولا کہا جاتا ہے، یہ نبوت کے 12ویں سال ہے، اور یہی مینا کا میدان ہے، عقبہ مینا کا میدان ہے۔ مینا کی گھاٹی میں آقا
کیا، اسلام کی تبلیغ فرمائی. حضرات محترم وہ سارے 12 کے 12 ایمان لے آتے ہیں. جب وہ سب 12 کے 12 ایمان لے آتے ہیں اور ایمان لانے کے بعد آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا رسول اللہ دین کی تعلیم کے لیے، اسلام کی تعلیم کے لیے کسی اپنے ایک صحابی کو ہمارے ساتھ مدینہ بھیج دے تاکہ وہ جا کر لوگوں کے اسلام کی تبلیغ کرتا رہے. یہ اسلام کی تبلیغ کا وہ تعلیم دے کر اسلام کی تعلیم دیتا رہے. آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو ان 12 اشخاص کے ساتھ روانہ کر دیتے ہیں اور حضرت مصعب بن اسد مدینہ طیبہ میں جاتے ہیں اور اسعد بن زرارہ کے گھر میں قیام فرماتے ہیں. یہ اسعد بن زرارہ کون ہے؟ یہی وہ اسعد بن زرارہ ہے. ان 6 لوگوں میں ان کا بھی نام ہے جو پہلی مرتبہ مدینے والوں میں جو سب سے پہلے ایمان لے آئے تھے. حضرات محترم اسعد بن زرارہ کے بعد کیا کرتے ہیں؟ قیام فرماتے ہیں اور حضرت مصعب بن عمیر جو ہے لوگوں کے گھر گھر جا کر ایمان کی تبلیغ فرماتے ہیں، ایمان کو پہنچاتے ہیں. یہ عالم ہوا کہ ہر دن دو تین لوگ اسلام میں آتے جاتے تھے، اسلام کی تبلیغ ہوتے تھے. حضرات محترم سعد بن معاذ جو ہے یہ قبیلہ اوس کے خزرج کے جو ہے اوس کے بڑے بہادر انسان ہے. حضرات محترم جب حضرت مصعب بن عمیر نے سعد بن معاذ کے اوپر اسلام کو پیش کیا، حضرات محترم پہلے تو انہوں نے انکار کیا لیکن اس کے بعد مصعب بن عمیر نے قرآن پاک کی جو تلاوت فرمائی، جب قرآن پاک کی تلاوت چند آیتوں کی تلاوت فرمائی، ان چند آیتوں کی تلاوت کی یہ تاثیر تھی کہ ان کے دل میں ایمان جو ہے رس کرتا چلا گیا. آخر کار سعد بن معاذ جو ہے ایمان لے آتے ہیں. حضرات مطلب اسی طرح مدینہ طیبہ میں ایمان پھیلتا چلا جاتا ہے، اسلام پھیلتا چلا جاتا ہے. اب عقبہ ثانی کی بات ہے. عقبہ ثانی نبوت کے 13ویں سال ہے. آقا عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر حج کے موقع پر مینا کے میدان میں چلے جاتے ہیں. جب مینا کے میدان میں چلے جاتے ہیں آقا عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ سے آنے والے لوگوں کے اوپر ایمان کو اسلام کو پیش فرماتے ہیں، اسلام کی تبلیغ فرماتے ہیں. تو حضرات محترم آقا عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب عقبہ ثانیہ میں اسلام کو پیش فرمایا تو 72 لوگوں نے ایمان قبول فرمایا. حضرات محترم جب 72 لوگ ایمان قبول فرما لیتے ہیں اور وہ ایمان قبول فرما کرنے کے بعد یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں میں بیعت کرتے ہیں اس بات پر کہ مرتے دم تک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ دیتے رہیں گے. حضرات ان لوگوں نے اصرار کیا یا رسول اللہ آپ مدینہ چلے جائے. حضرات مطلب اس وقت آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے. انہوں نے کہا اگر تم چونکہ محمد ابن عبداللہ جو ہے ہمارے خاندان میں بڑے محترم ہے، بڑے معزز ہے، اگر تم ان کی حفاظت نہیں کر سکتے ہو، مرتے دم تک ان کی حفاظت نہیں کر سکتے ہو تو تم پھر ان کو لے کے مت جاؤ. ہم لوگ تو ان کے دشمنوں سے سینہ سفر ہو کر مقابلہ کرتے رہے اور ان کی حفاظت کرتے رہے. حضرات محترم ایک شخص اٹھتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ عباس سنو ہم تو تلواروں میں پلے بڑے ہیں. یعنی ان لوگوں کا یہ عالم تھا کہ بچپن ہی میں لڑائیاں دیکھتے تھے، اس لیے کہا کہ ہم تو تلواروں کی گود میں پلے بڑے ہیں، ہم نے یہ تلواروں پر. حضرات محترم اس کے بعد ایک شخص جو ہے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ ہمارا تعلق جو ہے یہودیوں کے ساتھ اچھا ہے لیکن اب ایمان لانے کے بعد وہ تو ہمارا دشمن ہو جائیں گے. یا رسول اللہ جب آپ کو غلبہ دے گا اللہ تعالیٰ، جب آپ کو غلبہ دے گا کہ آپ ہمیں چھوڑ کر پھر مکہ چلے آئیں گے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکراتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں نہیں مرتے دم تک تمہارا ساتھ رہوں گا، جینا تمہارے ساتھ ہوگا، میرا مرنا بھی تمہارے ساتھ ہوگا، تمہارا دشمن میرا دشمن ہوگا، تمہارا دوست ہمارا دوست ہوگا. حضرات مطلب اسی طریقے سے مدینہ میں اسلام پھیلتا چلا جاتا ہے. جب مدینہ طیبہ میں اسلام پھیلتا چلا جاتا ہے اور مسلمانوں کے لیے پناہ گاہ ہو جاتی ہے تو آقا عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ میں اعلان کر دیا ان لوگوں میں جو ایمان لا چکے تھے. آقا عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ مدینہ ہجرت کرتے چلے، مدینہ ہجرت
کر کے چلے جاؤ. سب سے پہلے ابو سلمہ ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں. حضرات محترم وہ سارے کے سارے لوگ ہجرت کر کے چپ کے مدینہ طیبہ ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں. یا تو مدینہ مکرمہ میں وہی لوگ رہے جن کو قید کر لیا گیا, کفاروں کے ذریعے سے جو قید ہو گئے ہیں, یا تو وہی لوگ ہیں جو مالی حیثیت سے خستہ حال ہے, وہی لوگ مکہ میں رہ چکے رہ گئے ہیں, ورنہ سارے لوگ مدینہ طیبہ میں ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں. حضرات محترم جب کفار مکہ کو یہ معلوم ہوا کہ مدینہ منورہ میں مدینہ منورہ سارے لوگ ہجرت کر کے چلے جا رہے ہیں, تو انہوں نے تعاقب کیا, کچھ لوگوں کو پکڑ دھکڑ کیا. حضرات محترم اس کے بعد جب پتہ چلا کہ وہ سارے لوگ انصار جو ہے, قبیلہ انصار جو ہے, ان کے کیا کرتے ہیں مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے مدد کرنے کے لیے آگے بڑھ گئے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد عربی وہاں جا کر پھر سارے لوگوں کو ہم نوا بنا کر یہ ایک لشکر تیار کر لے اور اس کے بعد ہم لوگوں کے اوپر حملہ کر لے. حضرات محترم آقا عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اس کے بعد کفار نے مکہ نے ایک کانفرنس, ایک میٹنگ بنائی, کی مجلس شورا تیار کی اور سارے قبیلے کے بڑے بڑے سردار, ہر قبیلے کے بڑے بڑے سردار اس مجلس شورا میں آ جاتے ہیں, اس کانفرنس میں آ جاتے ہیں اور اس کانفرنس میں آنے کے بعد اپنی اپنی رائے پیش کر رہے ہیں, اپنی اپنی تجویزیں پیش کر رہے ہیں. آخر کیا کیا جائے. حضرات مطلب ابو بختری نے اپنی رائے پیش کیا اور اسی مجلس میں جو شیطان جو ہے ایک بوڑھے کی شکل میں چادر اوڑھ کر آ جاتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے. کفاران مکہ نے پوچھا, آپ کون ہیں, آپ یہاں کس لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا میں شیخ نجد ہوں, تم کو اس معاملے میں رائے دینے کے لیے آیا ہو. حضرات مطلب یہ شیخ نجد جو ہے کفاران مکہ کی مجلس میں آتا ہے اور یہ مشورہ دینے کے لیے ابو بختری نے پہلی رائے پیش کی اور پہلی رائے یہ پیش کی کہ ان کو کیا کرتے ہیں قید بند کر دیا جائے اور ہاتھ پاؤں باندھ دیا جائے اور ایک سوراخ کے ذریعے سے اس کو کھانا پانی دے دیا جائے, اور اس طرح سے کیا ہوگا ہم لوگ جو قرآن کی تلاوت کی آواز سننے سے محفوظ ہو جائیں گے, دین اسلام پھیلنا بند ہو جائے گا. رات ہی شیخ نجد نے اس کی رائے کو کاٹتے ہوئے کہا تمہیں معلوم ہے کہ جب ان کے ماننے والوں کو پتہ چل جائے گا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم قید کر دیے گئے ہیں تو یہ لوگ اپنی جان کو اپنی ہتھیلی میں لے کر جان پر کھیڑ کر ان کو آزاد کر دیں گے, اس لیے تمہاری رائے قبول نہیں ہے. اب ابو الاسود ربیعہ بن عمر عامری ہوتا ہے, انہوں نے یہ رائے پیش کی کہ میری رائے تو یہ ہے, میری رائے یہ ہے کہ ان کو شہر بدر کر دیا جائے. حضرات مطلب جب انہوں نے شہر بدر کی رائے پیش کی, اس لیے کہ جب انہوں شہر بدر کر دیا جائے گا کم سے کم تو ہم ان کی تلاوت کی آواز سے محفوظ رہ جائیں گے, ہم تو محفوظ رہ جائیں گے. شیخ نجد نے بات کاٹتے ہوئے کہا نہیں, یہ بھی تمہاری بات ماننے کے قابل نہیں ہے, تمہاری اس مشورے پر لعنت ہو. تم جو کہہ رہے ہو شہر بدر کر دیا جائے, جب یہ مدینہ طیبہ میں چلے جائیں گے اور جانتے ہو ان کی زبان میں کتنی مٹھاس ہے, کتنی دلنشی ہے ان کی آوازوں میں کتنی دلنشی ہے. جب اتنی مٹھاس بھری آواز میں لوگوں کے درمیان جائیں گے, قرآن پاک کی تلاوت کریں گے, اس مٹھاس بھری آواز سن کر سارے لوگ ان کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے. پھر ایک بڑی لشکر تیار کرنے کے بعد جب پھر مکہ میں چڑھائی کرے گا تو تمہارے پاس بچنے کی کوئی طاقت نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ تم ان کی غلامی اختیار کر لو. اب ابو جہل ہوتا ہے, ابو جہل نے کہا سب میری ایک رائے ہے جو اب تک کسی نے نہیں کہا ہے. سب کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں, قبیلے کے سرداروں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں. آخر ابو جہل کیا رائے پیش کرے گا؟ حضرات مطلب ابو جہل نے رائے یہ پیش کیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے اور ہر قبیلے کا ایک بڑا بڑا سردار جو آگے بڑھے اسی کا قتل میں حصہ لے, کہ جب قبیلہ بنو ہاشم کے لوگ کیا قصاص کا مطالبہ کریں گے تو ایک قبیلے والے سارے قبیلوں سے تو قصاص لے نہیں سکتا ہے, خون کا بدلہ خون تو نہیں لے سکتا ہے. آخرکار وہ طیب پر ناراض, خون بہا پر راضی ہو جائے, خون کے بدلے میں کیا کرتے ہیں پیسہ لینے پر راضی ہو جائیں گے اور سب مل جل کر ہم لوگ سارے قبیلے والے پیسہ دے دیں گے. اور جو شیخ نجد وہاں بیٹھا تھا انہوں نے کہا یہ سب سے مشورہ اچھا ہے, اسی پر عمل کیا جائے. سب سارے لوگ جو ہے کفارہ نے مکہ کے بڑے بڑے سردار وہاں موجود تھے, سب کے سب اپنے اس
عزم ارادے کے ساتھ وہاں سے اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں. ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی پوری آگاہ کر دی, اس باتوں سے پورے آگاہ کر دی. اور میرے آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین آتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ آیت کریمہ نازل فرماتا ہے جس کا میں مفہوم عرض کر دینا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے میرے محبوب یاد کیجئے کہ کفاروں نے مکر کیا تھا اور آپ کو شہر بدر اور آپ کو قتل کرنے اور آپ کو قید کرنے کی سازشیں کر رہے تھے. وہ مکر کر رہا تھا اور میں خفیہ تدبیر فرما رہا تھا. اللہ تعالیٰ خفیہ تدبیر فرما رہا تھا اور اللہ تعالیٰ کی خطبہ خفیہ تدبیر جو سب سے بہتر ہے. اب اللہ تعالیٰ نے کیسے خفیہ تدبیر فرمائی انشاءاللہ اگلے ہفتے کے گفتگو میں عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے خفیہ تدبیر فرمائی کہ ان لوگوں کا سارا مکر خراب برباد ہو گیا, جو فریب تھا ان کا فریب ختم ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان و مال کی حفاظت فرمائی. اور میرے آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے جاتے ہیں. اسلام زندہ باد, مسلک احمد رضا خان قائم آباد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا حافظ, فی امان اللہ.